جس شخص نے عزت پاکستان کے عزت اور وقار کے لیے ڈٹ گیا، جو قومی ہیرو ہے، اس کو جو ہے بھٹو کی طرح جو وہ بھی قومی ہیرو تھا جب بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی جو ہے شروعات کی تھی، تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ یہ بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں، یہاں پنڈی میں راجہ بازار میں جا کر وہ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ مجھے دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ میں نے کہا جی قومی ہیرو تھا، ہم اپنی قومی ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، اور ہم نے اپنے قومی ہیرو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا اور منقطع کر دیا۔ اب جو ہے اگر عمران خان نے وہ ڈونلڈ لو ایک جو ہے پھر ڈپلومیٹک کور میں امریکہ کا جو بیوروکریٹ ہے، وہ اگر ہمارے امبیسڈر کو، پاکستان کے امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ چھٹی کر دو گے، یعنی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے آپ ہٹا دیں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، یہ ہے سائفر۔ اور پھر اگر اس سائفر کے ریئیکشن میں اگر عمران خان قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ بلا کر، جس میں ساری عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہیں، اگر اس میں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ، پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید مداخلت ہے، اور اس پر جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے متفقہ قومی سلامتی کونسل، سارے عسکری جو ہے سربراہان متفقہ مل کر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا سختی سے جواب دیا جائے، ایک ڈیموش لکھا جائے، اسٹرانگ ڈیموش، اس کا کنڈیمنیشن کی جائے، اور وہ ڈپلومیٹک کور کے ذریعے بھیجی گئی۔ پھر اسی کا اعادہ کرتے ہوئے جب چھٹی کر دی گئی مخلصی، اس کو عمران خان کو رخصت کر دیا گیا ڈونلڈ لو کے حکم کے تابع، اور پھر جو ہے شہباز شریف نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی، اس کا شاید خیال تھا، اور پھر امبیسڈر کو بلایا گیا، پاکستانی امبیسڈر کو، اس نے کہا جی یہ سائفر بالکل میں نے ہی بھیجا تھا اور یہی ڈونلڈ لو نے مجھے دھمکی دی تھی، اور اس کا پھر اعادہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دوسری مرتبہ بھی، اور وہ تھی سربراہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر کی سربراہی میں کیا گیا۔ تو اس میں تو کوئی شائبہ ہے ہی نہیں کہ امریکہ کے ڈونلڈ لو نے دھمکی دی اور جس کی وجہ سے پاکستان نے ماشاءاللہ عمران خان کو رخصت کر دیا۔ اور غلامی ہماری دیکھیے گا کہ ہم ایسے غلام ہیں کہ ہم نے کہا جناب بھٹو کو بھی ہم نے پھانسی دے دی تھی، ہم نے صرف عمران خان کو نکالا ہی نہیں ہے آپ کا حکم کے تابع، بلکہ ہم نے اس کو زنجیروں کے تحت پیچھے بند بھی کر دیا ہے، پابا سلاسل کر دیا، اور ہم اس کو جیل میں دکھا کے کریں۔ تو ایسے میں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس پر کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بات بنتی ہے؟ کیا اس میں پاکستان کی کوئی تنصیبات خطرے میں ہے؟ کیا اس میں پاکستان کا دفاع کوئی زخم پہنچا ہے؟ آفیشیل سیکریسی ایکٹ 1923 یہ تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ اب ہم تاج برطانیہ کے غلام تو نہیں ہیں، اب ہم ایک اور سپر پاور کے غلامی کر رہے ہیں، اور اس قانون کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارا جو ہے سامراجی قوتوں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ 2 مقدمات نہیں بلکہ 3 مقدمات کی آج سماعت ہوئی ہے۔ ہم نے ایک تو سائفر والے میں درخواست دے رکھی تھی یہاں کہ اس کا جو ٹرائل ہے، جو جلدی میں لگتے ہیں، جو اسپیشل عدالت ہے، اسپیشل کورٹ ہے، اسپیشل یہ جو آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت جن کو صورت کے ساتھ 17 تاریخ انہوں نے رکھ دی ہے فرض جرم کے لیے، ہم نے اس میں استدعا کی کہ ہماری کواشمنٹ پٹیشن جو پینڈنگ ہے کہ ان کو کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کو جو ہے یہ پاکستان کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، اس کو جو ہے وہ انجنکٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے۔
اس ریٹ پٹیشن کے ہوتے ہوئے وہ انہوں نے تیزی سے شروعات کر دی، تو میں نے اس درخواست کے ذریعے استدعا کی کہ اس کو سٹے کیا جائے۔ یہ سائفر والے مقدمے میں جو خصوصی عدالت ہے آفیشل سیکریسی ایکٹ کے تحت جو جیل ٹرائل میں ان کو بہت جلدی معلوم پڑتی ہے، وہ اس کو سٹے کیا جائے۔ یہ اس میں درخواست آج لگی ہوئی تھی، تو آج چیف جسٹس صاحب نے اسے ہماری جو وہ تھی اس پہ انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے، اور میں نے کہنے لگے کہ اگر ہم مین پٹیشن کو بھی ساتھ لگا دیں تو میں نے کہا اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو جائے، کیونکہ یہ وہ ایسا مقدمہ ہے کہ